کا ذکر کیا کرتے تھے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا. تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے. تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے. سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے. تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے. تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے. لیکن فجر کے بعد سونا فوراً، یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے. بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے. تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے. جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے. لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے. کچھ نہیں آپ کرتے ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورھا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں. تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہ ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، جاننے دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا. تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے. تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں. اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے. جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو. جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا. تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے. تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے. تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے. وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین.
نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیتا نہیں ہے، ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھیے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہے نا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے۔ اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے۔ دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے، یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو، دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی۔ ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار، یہ ڈاکٹروں کا ہے، پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شعور تحت شعور، وہ دیکھا ہوا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے۔ تو میں پھر اس میں اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے۔ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو، وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں ہے میں بعد میں بات کروں گا۔ یعنی there are 2 types of tensions،
टेंशन की कितनी किस्में हैं? दो। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। अभी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त। उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है, फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा 35 या 34। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता, जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है, अचानक आपके दोस्त आ जाएं तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा, फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी, फीलिंग बढ़ जाएगी। आप बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी। कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है, बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज़ दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है 35 लग रहा होता है। तो मैंने ये लतीफा बराए लतीफा नहीं सुनाया, बाज़ दफा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है, अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर लें। बाज़ दफा होती नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको, समझते हो, बिला वजह की कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है। 3 दर्जात हैं, एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है, ये हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर, टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग, तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है, क्या ख्याल है भाई, ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी पता है क्या है, अब यहाँ मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री हैं, महसूस कितनी हो रही हैं 35, ये भी हमाकत है या नहीं है, जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा, पागलपन है या नहीं है, ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहा है, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे हैं, इस कैटेगरी में हैं। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको, टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या, तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई, ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था, नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया, जब नाशुक्री होती है तो टेंशनें होती हैं, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं। सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था।
خوش کیوں ہوتا اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شوگر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. سیلاب سے جو تباہی آئی, بہت لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی. کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائے. یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. سیلاب سے جو تباہی آئی 2011 میں بھی 10-11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے بچے. کچھ لوگ ایسے جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی. کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائے. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھی, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے, چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ گیا, آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ قریب سفر کرنے کا بلوچستان یا سندھ کی طرف, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, ہمیں کیا پتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں. اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ گئے. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ان تک کوئی بھی نہیں جا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا, کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں, جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, جو
جہاں کوریج نہیں ہو رہی ہے، اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، خشکی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے، میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کروں. میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویلفیئر، لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو، اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے، بیت السلام، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایک ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں. ہمارے ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی ظرفیت ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کیا. بڑا مزہ آتا. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا میرے المومنین اب آپ یہاں سے چلیں بس. انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا. جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، ایسے غریب لوگ ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو کھلایا الحمدللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. پیسہ بھی ایک قوت ہے نا، آپ کے پاس ایک طاقت ہے. طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو وہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس علم ہے، ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا نہیں کر سکتا. پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. اتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم A to Z ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا، اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں. خوب سمجھ لیں، یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے، بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ دو چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کا فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں، بزرگان. کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا، علم آتا ہے، آتا باتا کیا ہے آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ اس کا کوئی سلیبس، کوئی نصاب، کوئی مدرسہ؟ یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں
نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے؟ یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے, اچھا علم بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں علوم, کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے علوم, کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. علوم کہتے ہیں اتنے سارے ہیں, کیا پتا چلے گا کون سے ہیں بھائی, بہت سارے ہیں بھائی, نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے, یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کا علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے, اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے, ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس؟ شیخ الوظائف ہے یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. تو یار میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ انسان ہے نا, وہ نہیں آ رہی سمجھ میں ایسی چیز جو وہ پرانے اسٹائل تھی. ارے بزرگ انسان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بیوقوف بنانا, ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے, وہ لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا, کچھ کو آسان ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے, سمجھے دھوکہ دینا, یہ بیوقوف کا لفظ ہٹا دیں. کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا, اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو, ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا, انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہے, انسان ہے, اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں, یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہیں, وہ خلافت دے دیتے ہیں. اتنے نیک آدمی میں نے پہلی دفعہ دیکھتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دی بھی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے, ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی حاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ٹمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں, مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی, 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے, جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے, ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں ہو یا کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں, کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا, علوم ہے ہمارے پاس, تمہارے پاس تھوڑی ہے. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران. کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھتے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانے وال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانے وال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بس جا رہے ہیں. کوئی سر کوئی
पैर, और इनका असर उन्हीं पर होता है जो इन लोगों पर यकीन रखते हैं। अब आ गई ये बात, तो मैं इसको जरा निपटाऊं ना, राती बात से फिर आधे के लिए बनते हैं। तो क्या कह रहा था मैं यार, वो एतदाल तो अभी आ रहा हूं। अच्छा, मुझे भी लोग कहते हैं आप रूहानी इलाज वालों के रद में एतदाल से काम नहीं लेते। जो मैं एतदाल, देखो एतदाल की डेफिनेशन क्या है। एतदाल का मतलब ये नहीं है कि 2 पॉइंट आपने मुतय्यन की और मैं उसके बीच में आ जाऊं। 2 हदों के दरमियान को एतदाल कहते हैं ना, लेकिन वो हद आप थोड़ी मुतय्यन करेंगे, हद शरीयत मुतय्यन करेगी। जहां शरीयत ने रहनुमाई नहीं की वहां अकल मुतय्यन करेगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे लोग कहते हैं कि कादियानियों के बारे में एतदाल से काम लो, इनको काफिर ना कहो। एतदाल ये है कि आप इनको ये कह दो कि भाई ये ठीक है मुस्लिम नहीं है, लेकिन काफिर ना कहो। काफिर कहना बेतदाली है। ये बेतदाली की डेफिनेशन आपने खुद मुतय्यन की है। हम कहते हैं एतदाल ये है कि काफिर कहो, बेतदाली ये है कि कत्ल के फतवे ना लगाओ। ये हद से ज्यादा। तो हद मुतय्यन कौन करेगा? शरीयत मुतय्यन करेगी। उस हद को क्रॉस करना बेतदाली है। जहां शरीयत नहीं है वहां कौन मुतय्यन करेगी? अकल। एक जाली हकीम, एक जाली डॉक्टर बैठा है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो इलाज कर रहा है। हम कहेंगे ना इसका क्लिनिक बंद कराओ, इसका मतलब बंद कराओ, धरने दो, जुलूस निकालो। इस तरह के लोग लोगों की सेहतों से खेल रहे हैं। एक आदमी कह रहा है बेतदाली कर रहे हो, तो ये बेतदाली कहलाएगी? भाई 2 नंबर जब है तो क्यों? तो ये बेतदाली नहीं है, ये ऐन एतदाल है जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं जल्दी से समेट के खत्म करूं। ये जो रूहानियत के नाम पे जो कुछ हो रहा है ना, इसमें कोई किसी का और बड़े बड़े उलमा के साथ ये फुलतुरु की तरह चिपकते हैं रूहानी इलाज वाले। मेरे साथ भी बहुत चिपकने की कोशिश की, मैंने भगाया है। इनमें एक चीज होती है तमाम रूहानी वालों में ना, गैरत नहीं होती। आप इनको धक्के देके निकालें, आप इनको गालियां देके अपने पास से निकालेंगे, फिर भी गुस्सा नहीं करेंगे। वजह क्या है कि ये काम गैरत के साथ क्या हो नहीं चल सकता। गैरतमंद आदमी ज्यादा पैसे कमा नहीं सकता है, समझ रहे हो? आप इनको धक्के दो, इनको गालियां दो, इनको बुरा भला कहो, ये फिर भी चिपके हजरत 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 करते हैं। इनको पता है यार ये हजरत मशहूर है, इसके साथ जब तक सेल्फियां नहीं आएंगी और ये सर पे शफकत का हाथ नहीं रखेगा हम दुनिया में मशहूर नहीं होंगे। ऐसे दुकानें बनाते हैं ना अपनी आप की। बड़े बड़े उलमा के साथ इसी तरह बैठते हैं। जाहिर है उलमा बाखलाक होते हैं, जब वो कोई इतनी इज्जत दे रहा होता है वो भी समझते हैं बेचारा नेक आदमी है, बिठा लेते हैं। फिर अपने ऊपर उलमा दम करवा रहे होते हैं। तो वैल्यू जब तक आखिरत कायम नहीं होती सबको यकसा वैल्यू दे रहे हैं, सबको बराबर वैल्यू दे रहे हैं। तभी अल्लाह की नजर में हिदायत पर आने में, काले गोरे में, मालदार और गरीब में कोई फर्क नहीं है। तभी तो अल्लाह ने पैगंबरों को कहा कि आपने जब दावत देनी है तो मालदार और गरीब का, सरदार और गुलाम का फर्क नहीं करना। ये फर्क नहीं करना। पैगंबरों पर सबसे बड़ा एतराज ही होता था कि आपकी मजलिस में तो मालदार गरीब लोग बैठते हैं, मालदारों की इज्जत खराब होती है उनके साथ बैठने पर। तो अल्लाह ने पैगंबरों को क्या कहा कि ना ना इन गरीबों को अपनी महफिल से निकालने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निकाल दिया तो इसका मतलब अल्लाह भी क्या कर रहा है, वो अमीर गरीब का फर्क कर रहा है। बनाता खुद अमीर गरीब है और फिर खुद ही फर्क कर रहा है। तो ये तो दौलत तो अल्लाह की देन है, इसमें किसी की फजीलत की क्या बात है। तो इंसान को अल्लाह ने अकल दी, इंसान अब ख्वाहिशात का गुलाम बनेगा ना, तो मेरे भाई आपकी नजर में अच्छा हो सकता है, अल्लाह की नजर में उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं। अल्लाह कहते हैं तू उस इम्तिहान में नाकाम। अच्छा, ये भी एक बात है। अल्लाह ने जब इज्जत, देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। ये मैं कई बार बयान में मिसालों से समझा चुका हूं। बहुत से लोगों को मैंने ये मिसाल दी ना कि इज्जत, आपको बेइज्जती फील हो रही है ना तो इज्जत खत्म कर दो। उससे बेइज्जती आपकी फील होना क्या हो जाएगी। घर में अब्बा से सुबह शाम ताने मिल रहे हैं ना एक आदमी को, तो कह रहे मैं बहुत मुझे महसूस होती है बेइज्जती। तो मैंने कहा जब कई दिन तक अब्बा से ताने सुनते रहोगे तो आपकी इज्जत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका होगा कि बेइज्जती महसूस होने का ग्राफ भी उसी हिसाब से नीचे आ चुका होगा। तो ये भी एक पैकेज है खुदकुशी से बचने का। बाज़ लोग खुदकुशी के इरादे से आते हैं मेरे पास कि मैं तो खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि अब्बा की तरफ से ताने इतने बेरोजगारी के और ये वो। तो मैंने कहा इसमें खुदकुशी का क्या है, ताने हैं तो क्या हो गया, बेइज्जती बहुत होती है घर में हर वक्त। मैंने कहा बेइज्जती तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, इंसान बेइज्जती का आदी हो जाता है। तो ये जितनी अभी फील हो रही है 1 महीने बाद इतनी फील नहीं होगी, इसलिए अभी 1 महीने खुदकुशी को डिले कर दो, फिर मेरे पास फिर मैं 1 महीने का पैकेज और दूंगा, तो उसके बाद इंजॉय करोगे। तो लेकिन अब होता क्या है खुद समझो कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस मखलूक को इज्जत दी जाती है ना, अगर वो अपने इज्जत वाले काम करना छोड़ दे तो बेइज्जती भी किसकी होती है, हमेशा इज्जतदार लोगों की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहां इंसान के लिए जन्नत बनाई है ना, वहीं जहन्नम भी किसके लिए बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह ने। तभी कुरान क्या कहता है, एक तरफ कुरान इंसानों के फजाइल बयान करता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। एक तरफ कुरान कहता है हमने बनी आदम को मसजूद मलाइका, फरिश्तों का मसजूद बनाया। एक तरफ कुरान कहता है हमने जो है
ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہے. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہے، بدتر ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ وہ بھائی کیا کر رہا ہے، سارا کیا پیسوں میں لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھی نا جن کی بالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کی راہ میں دیے، باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ، اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا یہ تبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سمندر میں روزی تلاش کرو، کنٹینر آئے تمہارے ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے، رزق رکھا ہے، اس سے مراد ہے بزنس. کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے، ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، تاکہ وسخر وہ کیا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز اس سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینر اور یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے، شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے نہ شکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کمائے قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ خرچ کرنے والے گے، سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ شادی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے، پیسے ہی نہیں ہے. وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو، پیسے ہی نہیں، یعنی ناشکری والا اسٹائل ہے نا، کیا ہے پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر، نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل ہی ہونا چاہیے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا پوچھا تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے، آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں. تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جب آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کماؤ، زیادہ کماؤ، قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے، یتیموں کی. ایک یتیم کی کفالت نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. رہب اہل الدثور بالاجور، صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات تو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا. کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ، نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں، گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا. آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا، قیامت کے اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا، آپ بولو گے جیب نکال کے وہ پیسے ہی نہیں ہے، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں. اللہ زوائے گنڈا مشکل کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے ذریعے کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی اس کا سر کنجا کر دیا ہوگا، کم بعد جب دھیلا نہیں تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقت
حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہے، یہ آپ کی اپنی حماقت، تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے، یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے، رشتہ دار سب الگ ہو گئے، چچا کہہ رہے کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں تسألهم اجرا، اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے، مجھے ہدیے لا کے دیا کرے، مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے، اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس، اسی واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی، لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں، قربانی دو۔ دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ، کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا، اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، تو آپ آزمائش میں آ گئے، اب آپ کو محبت تھی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں آئی فون تمہارا ہوتا، جوش میں آ جاتی ہے بھئی یہ ہے محبت۔ یہ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان آزماتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، پٹانے کے لیے بھی۔ گوروں میں یہ بھی ختم، گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا، کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے، برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے۔ یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں، یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے۔ یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ، پیزا اپنے خرچے پہ، اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ، پھر کہیں جا کے وہ 8-10 بھی خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس۔ وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ، کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے، تو تم اپنے پیسے سے برگر کھاؤ، میں اپنے پیسے سے برگر کھاؤں گا۔ اتنے مزے گوروں کے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں، گرل فرینڈ حرام ہے، ناجائز ہے، کہیں شروع نہ کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں۔ کون سا بات؟ ہاں، تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تو اس وقت پہنچو۔ مدرسے میں ہم گئے، ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا، وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا، وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار، وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سامنے کا چلو، وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا، میں کیا کرتا، پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے، تو وہ تو میرا ٹائم ویسے ہی کھانا تھا میں نے۔ لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیسے کھیل رہے ہوتے ہو ویڈیو گیم یار، کیسے کھیل رہے ہو؟ ایک گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے، کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے، اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو۔ یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں، آپ پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو۔ تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا۔ ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو، اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو۔ جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے، بدلے میں پیسے لیتا ہے۔ لیکچرار ہے، وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا، لوگوں کو نالج دے گا، اس کے بدلے میں پیسے لے گا۔ یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی، کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا، مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے، گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے، اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی۔ تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا، ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے۔ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ۔ یہ تو زہر ہے بھائی۔ میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے، ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تحجد، میں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں۔ مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے۔
میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے، اس کے بعد اس سے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا، بہت ٹائم ویسٹ۔ میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں، لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی، بہت ٹائم کیسے آپ ارادہ کر کے، ایک ہوتا ہے نا خود بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا، آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پڑھے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو ٹائم ویسٹ۔ میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا یہ ٹائم ویسٹ بھی، یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو، گپ شپ بھی پتہ چل جاتا ہے، کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں، کچھ اور معلوماتی گپے جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں۔ ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ، ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا، پبلک اس کون بھاگ کے کہاں گئی ہے، ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں لوگ نہیں بھاگ رہے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے، انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں، میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت، میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے، پورا ناظم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے، وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت، میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں، میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے ناکام ہوتی ہے، میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے، اب شادیاں 99% محبت کی ہو رہی ہیں، یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا، وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس نے دیکھا ہی نہیں کسی، ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں، بچہ شرم سے بھاگ گیا، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی، شرم سے بھاگ گیا، اس کو تو محبت تھی نہیں نا، ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار، میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے اڑی ہے، اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی، وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب سے کیا کر دیا حرام، تو خالی محبتیں رہ جائیں گی، شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی؟ تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے، لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا، اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو، محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اتنی ہو رہی ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی، پھر پسند آئے گی کہ اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے، تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، ہم تو بیٹھے پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے، تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں، وہ مثال دیتا ہوں نا یار بڑا بہت سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار، وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں، یار اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کہنے نہیں، ہم بہت اسکول جاؤ تو پتا چلے گا، بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب ستار کا، ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے گا، تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو، رہو گے سوسائٹی میں، تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، اس کا بھی ایک لمٹ ہوگی، لگائیں گپے ایک لمٹ، لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں، دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو، تفریح ہو جاتی ہے، ہوا خوری ہو جاتی ہے، یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ، یہ جو ویڈیو گیم والا کام اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں، لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو، تو وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے، یہی تقاضا ہے نا۔ اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے، ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے، مختصر ڈاکٹر کہے گا نا۔ لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ، بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں؟ بھائی یہ پہلی بات تو اے اللہ سیدھا سیدھا کام بتا موسیٰ کو کرنا کیا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے بھیج دے، یہ معجزہ دکھا دے بس جاؤ،
سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے، اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاتھ یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں، میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں ضائع بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم، تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں. اور یہ آپ کی کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی، یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب قال ہی عصای. موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے، اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام. یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا بھائی، میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو. میں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، آپ کے مجھے بخار ہے، گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے، میری پھپھو لانڈی میں ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے، میرے چچا امریکہ میں ہے وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا کہ بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب کو پورا خاندان بھی میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے. غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے، جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے، آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں، سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے. پت میں لمبا کلام کر رہے ہیں، یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصای، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکئ علیہا. کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا، سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا، وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت میں، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے، جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے. اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے، ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں، یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج، یہی کوہ طور پہ مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ تو چلے گئے، ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی کلام ہوتا رہوں، میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصای. اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکئ علیہا، اس پہ میں ٹیکی لگاتا ہوں. واہش بہا علی الغنم، درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے مردہ چیز کی. ویمیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں.
ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا، جب چاہتا ہے وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں؟ 100 دفعہ پڑھ لو صبح۔ شیطان کیا کرے گا یہاں؟ دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی زبان یاد کر رہی ہے کافی، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے، نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جائے، کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار۔ میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتے، وہ بیچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے ہم کونی مار کے اٹھاتے تھے نماز میں، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے۔ وہ بہت تنگ آ گئے، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے، اللہ کو یہی ادا پسند ہے، نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرے حکم پر عمل۔ مزوں کی زندگی جنت میں، یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا، تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں، تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو، ہمت کر کے عادت ڈالو اس کا۔ تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں، اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن، یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر آیت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو، یہ کام مت کرو۔ اوفوا بالعہد، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو۔ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ، سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی کا، شافعی کا، کوئی اہل حدیث کا، کوئی دیوبندی بریلوی، اس پہ سب متفق ہیں، لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے۔ کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ دیا، مجھے رب العالمین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے، کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو بتاؤ۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر، سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل فتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے۔ تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی۔ حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے، تو کہا ان کی ہو جاتی تھی، جب ان کی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ، کیونکہ حضرت اس کو رسالے میں الجھا دیتے، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا، اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں، ابے ان کو کیا پتا، یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت۔ صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی، لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا، جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہے ہیں اس کو۔ انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو۔
लड़ना है भाई, जिहाद करना है। सल्तनत बड़ी बड़ी जो सल्तनत जो हजार हजार साल से उनके उखाड़ के फेंक दिया, उन्होंने उखाड़ के वहां जाके इस्लाम कायम किया। फिर कोई जोर से आमीन कह रहे, कोई क्या कह रहे हैं, आहिस्ता आमीन, अगले की बात लगा दी। अगले की क्या लगा दी, ऐसी की बुत परस्ती खत्म कर दी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर तोड़ दिया ना, हनफी था महमूद गजनवी, तो उसको शाफियों से भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में केरला में शाफी भी बहुत थे, उन्होंने भी महमूद गजनवी का साथ दिया होगा। भाई बुत परस्ती के सब खिलाफ है, कोई बात नहीं यार, फातिहा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, यूं कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा तो अल्लाह की इबादत है ना, तो इससे क्या हो जाता है, यूं कर लिया यूं नहीं किया। आपने ऐसे इश्यूज बना दिए कौम में, और लोग फिर इन्हीं लोगों को बहुत बड़ा स्कॉलर समझ रहे हैं, हालांकि ये अंदर से क्या होते हैं, खोखले। जिसके पास इल्म में मजबूती होगी वो कभी भी इन मसाइल में कौम को उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको पता है कुरान के असल मौजूआत ये है नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, जन्नत। शैतान का हदफ क्या है, मैं कह रहा था शैतान अपने विजन में और अपने टारगेट में क्लियर है, हम क्लियर नहीं है। तभी शैतान की प्लानिंग बड़ी जानदार होती है, हमारी प्लानिंग जानदार इसलिए पता नहीं होता जाना कहाँ है, हमने डॉक्टर बनना है कि बॉक्सर बनना है, यजीद पे पीएचडी करनी है, बनु उमय्या पे पीएचडी करनी है, हमारा हदफ ही क्लियर नहीं है। शैतान का हदफ क्लियर, शैतान कहता है बनु उमय्या पे पीएचडी कर ना कर, मैं तुझे उन अमाल से रोकूंगा जो तुझे जन्नत में ले जाने से रोकेंगे। क्यों करता है बस ये बात इसलिए करता है कि शैतान को हमसे बोझ इसलिए है कि अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया, और आदम को कहां ले गया था, अल्लाह जन्नत। तो उसका पट्टा हमसे बनु उमय्या का नहीं है, सही है ना, इमाम के पीछे फातिहा वाला नहीं है, रफुल दैन वाला नहीं है। शैतान का फट्टा हमसे ये है कि इस कमबख्त इंसान की वजह से मैं अल्लाह के दरबार से निकला हूं, ये पीएचडी कर ले यजीद के मामले में, ये कमबख्त जन्नत में ना जाए, हर उस अमल से उसको रोक दूं जो उसको जन्नत में ले जाए। तो वो अमल वही है जो मैंने आपके सामने बयान किए, जिनको अलहम से लेके वन्नास तक कुरान डिफाइन करता है। तो वही जन्नत का अल्लाह कुरान में तस्करा कर रहा है कि इंसान कहेगा, जिसको अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे अमाल से मुलाकात होने वाली है, लिहाजा मैंने पहले से वो अमाल इख्तियार कर लिए जो अल्लाह ने कुरान में बताए, मैंने वो अमाल को फोकस करके पहले से रखा हुआ था। बहुत से ऐसे होंगे